ونصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ آج کی اس تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب مفتی شرف الدین صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آج کی اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اب میں آج کی اس تقریب سعید کے لیے تعارفی کلمات اور استقبالیہ کلمات کے لیے نہایت محبت سے گزارش کروں گا جناب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کہ آپ استقبالیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے یہ آج کے لمحات بے انتہا مسرت اور افتخار کے مواقع ہیں کہ ہمارے درمیان ملک بلکہ دنیا بھر کے ایک بہت ہی جید دانشور تصوف اور غرب شناسی کے شناسہ ماہر جناب محترم احمد جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج یہ جو تقریب ہے یہ تعارفی تقریب ہے ہمارے بہت ہی محترم جناب ظفر اللہ خان صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب احوال کی جو تصوف کے بے انتہا وسیع موضوعات پر مشتمل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ فخر حاصل ہے کہ کونسل کا ایک بہت پرانا تعلق جناب ہمارے مہربان ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جب وہ مشیر قانون تھے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ پینل بنا کہ جس میں ہمارے محترم احمد جاوید صاحب بھی ایک ممبر، ایک رکن کی حیثیت سے تھے، جناب خورشید ندیم صاحب تھے، اور مجھے یہ اعزاز دیا گیا کہ میں کونسل کی جو مسند نشینی ہے، صدارت ہے، چیئرمینشپ ہے، وہ سنبھالوں۔ تو وہ دور تھا کہ جناب ظفر اللہ خان صاحب نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی، ہمیں موضوعات دیے، ہمیں راستہ بتایا، قانون سازی میں کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا تاثر بنے، وہ طریقے سمجھائے، تو ہم بے انتہا ان کے ممنون احسان ہیں۔ اور آج ہم اپنے لیے یہ فخر کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایک علمی شذرہ ہے احوال کے نام سے، اس کی تقریب رونمائی یا تعارفی تقریب ہو رہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا دن پاکستان کے لیے ذرا ایک مختلف دن ہے، راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ ہمیں صبح یہ کہا گیا کہ آپ تقریب ملتوی کر دیں، میں نے انہیں کہا کہ نہیں، تقریب کسی صورت ملتوی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے دعوت دی ہے 70 لوگوں کی، تو انشاءاللہ وہ لوگ ضرور آئیں گے کہ جو بہت ہی قیمتی، جو بہت ہی وقی لوگ ہوں گے، وہ راستے کی مشکلات کے باوجود تشریف لے آئیں گے۔ اور مجھے بہت فخر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جو چہرے میرے سامنے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اس موضوع کے ساتھ
ایک نسبت بھی ہے، مناسبت بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی انشاءاللہ محنت اور دلچسپی کے ساتھ وہ جناب احمد جاوید صاحب کی گفتگو سنیں گے اور ہم سب کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ تو خیر مقدم کرتا ہوں جناب احمد جاوید صاحب کا، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت ہی محترم دوست جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا، اور آپ سب کا بے انتہا شکریہ کہ آپ مشکلات کے باوجود تشریف لے آئے۔ میں آپ کے اور جناب احمد جاوید صاحب کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہمیں نوازیں۔ ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم چیئرمین صاحب اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب قبلہ، جناب انعام اللہ خان صاحب، جناب دستگیر صاحب، غرض جتنے حضرات بھی اس میں انتظام میں ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ اور یہاں آتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ماضی کے ایک بہت خوبصورت حصے میں داخل ہو جاتا ہوں، تو اس میں اس حصے کی خوبصورتی انہی حضرات کے دم قدم سے تھی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے دلچسپی نہیں تھی کونسل کی ممبرشپ سے، لیکن یہ ہمارے جو ظفر اللہ خان صاحب ہیں، یہ ذرا حاکمانہ طبیعت کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنا کروا دیا۔ لیکن پھر بعد میں اس کا نتیجہ میں نے دیکھا کہ قبلہ ایاز صاحب ایسے بے نفس آدمی کو میں نے دیکھا، یہ جو انعام اللہ صاحب ہیں، اکرام الحق صاحب ہیں، ان جیسے خدا دوستوں کو دیکھا، اور جیسے زندگی میں مایوسی کا غلبہ جو ہے وہ ٹل گیا ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ اور ظفر اللہ خان صاحب ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، اور لیکن یہ کہ ان کی کسی دوستی کے علاوہ اور تصوف وغیرہ کے علاوہ ان کی کسی جہت سے میری شناسائی نہیں ہے، تعلق قریبی ہے، لیکن اور چیزوں سے میں نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ۔ تو یہ میں آج ان کے بارے میں کچھ کروں گا تاکہ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ تیار ہو جائے۔ یعنی ہر کتاب اصل میں مصنف سے اپنے معانی کی تکمیل کرتی ہے، کہ لکھنے والا لکھے ہوئے کا اصل معنی ہوتا ہے۔ تو یہ ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں، ان میں ظاہر ہے بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن ان میں ایک شعر جیسے مولانا کا ہے، وہ مجھے یہ اس کا مصداق نظر آتے ہیں، مطلب فرق مراتب کے ساتھ اس کا مصداق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ آنکھ کے بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود، کہ جو آسمانوں کی سیاحی کر سکتا ہے، اس کے لیے زمین پر چلنا کیا دشوار ہوگا۔ تو یہ یا جیسے اقبال کا ہے کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی یہ اندیشہ ہائے افلاکی۔ تو یہ دونوں شعر جیسے لگتا ہے کہ ان کے اندر اپنی ضروری معنویت کے ساتھ مجسم ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی بیدار مغز ہیں، معاملہ فہم ہیں، دنیاوی مسائل کی پیچیدگی کو جتنی تیزی سے یہ سلجھا لیتے ہیں، ہمارے دوستوں میں کوئی اور نہیں ہے، اور ان کو مطلب انتہائی مردم شناس ہیں، اور دھوکہ کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ شخصیت بہت نادر ہوتی ہے جو جانتی ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے،
لیکن وہ اس آدمی کو اس کا موقع دیتی ہے کہ یہ دھوکہ دے لے مجھے. تو یہ اس طرح کی شخصیت ہیں، اور ان کے اندر کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ ذوق کی وجہ سے ایک جیسے بے تکلف اور آزادانہ روحانیت کا رجحان ہوتا ہے، وہ ان کے اندر شروع سے ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہوں نے جو 3 کتابیں لکھی ہیں، مقامات، احوال اور کتاب الزہد وغیرہ، یہ اس نے گویا ان کو ایگزاسٹیولی یعنی پوری کی پوری طرح جیسے اپنے مطلب ایک بات ذرا سی مشکل ہے لیکن عرض کرتا ہوں کہ ترقی وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے فی الحال حاصل نہ ہو سکنے والی چیزوں کو بھی اظہار میں مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مطلب وہ چیز میرے اندر نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پر کہ میں زمانے کی حقیقت سمجھ نہیں پا رہا، لیکن زمانے سے میرا تعلق ایسا ہے کہ میں اس کی حقیقت کے فہم کو اپنا مقصود اتنی شدت سے بنا چکا ہوں کہ صرف اس کے فہم کی طلب میں جو شدت ہے، اس شدت سے زمانے کا ایک شیڈو ورژن میرے اندر بن جاتا ہے، اور میں جب اس کو اظہار دیتا ہوں تو زمانے کی تکنیکی معرفت رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل رشک ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور اس طرح دنیا کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. تو تخیل جو ہے وہ علم کا پیشگی علم ہے، اور تخیل میں اگر قوت ہو تو وہ معلوم کو بھی تخلیق کر لیتا ہے. تو یہ ان میں یہ سب صلاحیتیں میں نے دیکھی. اور اس کے بعد جو ایک بہت اللہ اس میں انہیں برکت دے اور اضافہ فرمائے کہ ان میں ایک ذوق ملامت سا ہے. ذوق ملامت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نیکیوں پہ شرمندہ ہو کر انہیں چھپانے کی کوشش کروں. تو ان کے اندر یہ ایک مزاج میں ان کے بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو ظاہری تعارف ہے نا کہ وہاں کا مشیر ہوں، وہاں کا وزیر ہوں، بات یہیں تک رہ جائے. یہ میں جو ہوں وہ اس قابل نہیں ہوں کہ اسے اپنی وجہ تعارف بناؤں، اور وہ جو ہیں وہ مطلب نصف صوفی نصف فقیہ، یہ ان کی شخصیت ہے. تو اب ایسی شخصیت کی طرف سے تصوف نے جو تصور انسان اپنے دین سے عکس کیا ہے، اس تصور انسان پر مربوط کلام کرنا 3 کتابوں میں، یہ غالباً اردو زبان میں پہلا واقعہ ہے. مطلب منضبط کام ہے نا. تصوف نام ہے قرآن کے مطلوبہ انسان کے آئیڈیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آئیڈیلزم کو ہر مرحلے پر برقرار اور زندہ اور قابل توجہ رکھنا. تو اس میں ہم لوگوں نے غلط مطلب وہ ایک رونا الگ ہے کہ تصوف اور دین کو لازم و ملزوم کرنا، یہ وہ کرنا، اس سے بہت سارے نقصان ہمارے ہو گئے. لیکن تصوف صرف اتنا ہے کہ میرا شعور اپنے بہترین عناصر کے ساتھ فعال ہو جائے ایمان باللہ پر، اور اس میں وہ غلطی بھی کرے گا اور اس میں وہ صحیح بھی کرے گا تو وہ دین نہیں ہے. مطلب صحیح ہے، دین نہیں ہے، اور دینی افادیت رکھتا ہے. دینی افادیت رکھنے والی اکثر چیزیں خود دین نہیں ہیں، اور کیونکہ
ہیومن ایجنسی کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے تمام علمی، عملی اور احوالی نتائج وہ دین نہیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو غیر دینی کہہ کے جانب تردید اور جانب ترک پہ کھڑے ہو کر آپ ان کا انکار اور تحقیر کریں گے تو آپ کو دین سے وابستگی کا راستہ نہیں ملے گا. وہ جیسے لکڑی کا تراشا ہوا دین بن جائے گا، وہ بالکل ایک اسٹرکچر کی طرح رہ جائے گا کہ ایک عبارت کی طرح ہے، اور مطلب یہ کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ لفظ ہی اپنا آپ مطلب ہے. تو اس کو اصل میں خورشید ندیم صاحب کو میں ذرا سا چھیڑنا بھی چاہ رہا ہوں، اور آج لگتا ہے کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ غصے میں آئیں گے. تو وہ ایسی شرارتاً سمجھنے، شرارت بھی یہ جیسے صالحین والی شرارت ہے. تو صوفی اگر نہ ہوتا، یعنی صوفی سے مطلب تصوف کے سلاسل سے رسمی طور پہ وابستہ مشائخ نہیں ہے. تصوف جو ہے وہ ذہن کی وہ اس فیکلٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کی طلب یہ ہے کہ مجھے میرا مرکز اور میرا پرنسپل پرسپیکٹو ایکٹیو اور کریٹیو حالت میں مل جائے. اس بات کو میں کیونکہ نوجوان زیادہ ہیں تو اس کو تھوڑا سا تفصیل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ذہن کی تقدیر ہے، ذہن کی ساخت ایسی ہے، اللہ نے عقل کو، شعور کو بنایا ایسا ہے کہ یہ آئینے کی طرح کام نہیں کرتا کہ جو بس یہ نقل کر لیا. نطق اور فہم آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتے، مشاہدہ اور مشاہدے کی تشریح یہ عین یکدیگر نہیں ہو سکتی. یعنی ذہن آئینے کی طرح چیز کو جیسی کہ صورتاً وہ ہے وہ نقل کر لیتا ہے، عکس کر لیتا ہے. یہ ذہن کا فنکشن نہیں ہے. ذہن اس بات پہ مجبور ہے کہ وہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اہمیت کا مطلب ہے باعتبار افادیت یا بلحاظ حقیقت. تو ذہن جس چیز کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اور جس چیز کو بھی اپنے لیے بائنڈنگ بناتا ہے. حقیقت کا تصور وہ ہوتا ہے کہ شعور اور ذہن کی تمام سرگرمیاں اور ان سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دلائل اور علوم وہ سب کے سب اس مرکز کے تابع ہوتے ہیں. اس مرکز سے تصدیق حاصل کر کے اپنے آپ کو ادراک میں اور اظہار میں لاتے ہیں. جیسے ہمارا پرسپیکٹو ہے کہ کائنات مخلوق ہے، یا ہمارا یہ ہے کہ خدا، میرا ہر علم غلط بھی ہو تو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب میں نے میز کو کرسی سمجھ لیا تو کرسی سمجھنے میں بھی وہ سمبلزم کار فرما ہے جس کی روشنی میں میں یہ جانتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کی نشانی. تو اس چیز کا جو انتہائی علم ہے جس کے آگے یہ خود تصور نہیں کی جا سکتی، وہ تو مجھے صحت کے ساتھ حاصل ہے نا. تو باقی میں اس کو کرسی سمجھ لیا، اس کا تھوڑا بہت کچھ نقصان ہوگا 10-5 منٹ کا، لیکن فائدہ اس میں بھی ابدی ہے. تو یہ جو شعور کا بیسک اور پرنسپل پرسپیکٹو ہوتا ہے، جو تمام علوم وہ علوم سے پیدا نہیں ہوتا، وہ علوم کو تخلیق کرتا ہے. وہ صوفیوں کی سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا. تصوف تعلق باللہ کو ہائر انٹیلیکٹ اور ڈیپر پیشن کے ساتھ نبھانے کا نام ہے، اور یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے نفس مطلب
نصوص لفظیہ نہ صحیح، لیکن تمام نفوس کا مسلمہ مقتضی یہی ہے کہ اللہ کے ہو کر رہو، پورے دل کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی خواہشات اور اپنی ذات کی نفی کے جذبے پر رہ کر اس کا اس بات کرو۔ تو یہ کوئی عالم اس مقصد کو غیر دینی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی اس بات کی جرات کر سکتا ہے کہ تعلق باللہ کے تقاضے زیادہ تر سبجیکٹو ہیں، قانونی نہیں ہیں۔ قانونی تعلق تو ایک سطحی سا تعلق ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ نہ سکوں، اور میں جب اپنا ہونا محسوس کروں تو وہ ہونے کا محسوس کرنا وہ آپ کے ہونے تک مجھے پہنچائے، یعنی میرا اپنے اوپر غور و فکر کرنا مجھے اپنے آپ سے مزید متعارف نہ کروائے، بلکہ یہ کہ مجھے اپنے تعارف میں کمال پیدا کرتے ہوئے آپ تک پہنچا دے، یعنی سلسلہ علم بھی معلوم حقیقی اللہ، موجود حقیقی اللہ، اور مطلب اس کی وحدت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ لا شریک جذبات کے ساتھ بھی رہا جائے، اس کے تعلق کا کوئی جذبہ کسی دوسرے تعلق میں نہ ہو، یا کسی دوسرے تعلق میں موجود ہر فطری جذبہ تعلق باللہ کی تشکیل میں کمال کو پہنچنے والی حرکت رکھتا ہو۔ تو یہ ہے تصوف، جو سلسلوں وغیرہ کا پابند نہیں ہے، بلکہ جو تصوف کی اصطلاح کا بھی پابند نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے ہمیں یہ چھوڑنا بھی پڑے کہ یار تصوف میں بہت زیادہ اونچ نیچ پیدا ہو گئی ہے، اور ہو گئی ہے، تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو کوئی کہیں گے کوئی تعبیر دین یا تحویل دین، اگر اجازت ہو تو میں ایک اپنے افکار میں سے ایک فکر پہ، لوگ مجھ سے کہتے ہیں تمہاری فکر کیا ہے، تو ایک فکر آج بتاتا ہوں کہ اس انسان کو اس کی تمام استعداد کے بغیر سمیت سمجھے بغیر دین کو، خدا کو، دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی تمام علوم کا، تمام ایمانیات کا، یعنی تمام تصورات و معتقدات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ انسان کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ہاں اب آ جائیے، یہ اس میں چلے گئے تھے تاکہ سامنے نہ ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو منہ پہ تعریف کرو اس پہ مٹی پھینکو، تو یہ مٹی نہیں پھینکنا چاہتے تھے، تو وہ ہاں، تو وہ 3 ڈگریز ہیں: میں نے مانا، یہ ہے تسلیم، پھر دوسرا ہے تعمیل، میں نے جو مانا اس کے تابع کر دیا اپنے ارادے کو عمل کی فارم میں یا عمل کی فارم کے بغیر، اور تیسرا جو ہے وہ ہے تحویل، یہ ہماری فکر کا آخری نقطہ ہے۔ اگر فکر، میں تو کہوں گا فکر ہے کیونکہ آج کل ہر آدمی مفکر ہے، تو تحویل کہتے ہیں انٹرنلائزیشن کو، تسلیم انٹلیکچولائزیشن، تعمیل ایکچولائزیشن، اور تسلیم ویل ریئلائزڈ انٹرنلائزیشن، تحویل۔ تو کیا یہ دین کا مقصد نہیں ہے کہ یہ تینوں مراتب کی طرف رغبت ہو اور ان کے حصول کی کوشش ہو، اتنی ہی ہو جتنی تفہیم میں ہے، جتنی تعلیم میں ہے، جتنی تعمیل میں ہے، اتنی ہی ضرورت تحویل میں ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ضرورت تحویل میں کی ہے کہ میں اللہ سے تعلق میں سچا ہوں گناہ گاری کی حالت میں، تو مجھے خود پر اپنے آپ سے پر امید رہنے کا حق ہے،
اور تہجد گزاری کی حالت میں میں بزرگی کی ٹریننگ لے رہا ہوں کہ تصرف پڑ جائے گا، اگر میں نے تہجد باقاعدگی سے پڑھی تو جس کو دیکھوں گا وہ لوٹنے لگے گا یا مجھے اچھا کہے گا، تو عین ممکن ہے کہ تہجد گزار میں تحویل نہ ہو اور مطلب چھوٹی موٹی غلطیوں میں مبتلا ایک آدمی اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہو۔ تو جو چیز گناہ گاری کے یقینی نقصانات سے اللہ کی شاباشی کے ساتھ نجات دلوا دے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا فقہ نویسی اور یہ سب کی قیمتی ہے؟ واضح ہے نا؟ تو تصوف اصل میں ایمان کو، خصوصاً ایمان باللہ کو، وہ حد تحویل تک لانے کی روایت ہے۔ اس کو آپ تصوف کہیں یا جو چاہے کہیں۔ یہ میں واضح کر دوں کہ تصوف کا مطلب پیری مریدی وغیرہ نہیں ہے۔ تصوف کی عرفانی روایت مسلمانوں کا فلسفہ ہے اور قابل فخر فلسفہ ہے، بشرطے کہ آپ اسے فلسفہ کہیں اور سمجھیں۔ تو ظفر اللہ خان صاحب کی یہ جو کتاب ہے احوال، یہ اچھا ہاں میں نے عرض کر دیا نا کہ انسانی ذہن دو چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا، اجمال کو تفصیل دے گا اور مانے ہوئے کی تزئین کرتا رہے گا، اور وہ کیا نام ہے، اطلاق کرتا رہے گا۔ یعنی اس میں بیوٹیفائر بھی ہے کہ یہ مسلسل حالت تزئین میں رہتا ہے، یعنی اپنے مانے ہوئی حقیقت کو نئے نئے مظاہر میں رکھتا ہے تسلسل کے ساتھ، اپنے اندر بھی یعنی کانشس فارمز میں بھی اور اپنے باہر بھی یعنی اسٹرکچرل فارمز میں بھی۔ یہ کون ہمت کر سکتا ہے کہ یہ سب مقاصد دین نہیں ہیں؟ مطلب کوئی آدمی یہ سوچ، یہ کہنے کا تصور بھی کر سکتا ہے، تصور وغیرہ کو الگ کریں، کہ یہ مقاصد دین میں سے نہیں ہے کہ میں اپنے اندر بھی ایمان کو ریفریش کرتا رہوں، اس کی رنگا رنگی کے ساتھ، اس کی تزئین کے ساتھ، اور اپنے باہر بھی ایمان کو بہترین اخلاق کی صورت میں، بہترین تخلیقی قوتوں کے نتیجے میں باہر بھی خوبصورت بناتا رہوں۔ یہ مقاصد دین میں نہیں ہے، یہ انبیاء سکھانے نہیں آئے تھے، یہ انبیاء نے اپنے مصاحبین کو سکھایا نہیں۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم تصوف دین ہے یا غیر دین ہے، ہر آپ کے ذہن میں موجود دین غیر دین ہے، تعبیر عین دین نہیں ہے۔ میرے ذہن میں آتے ہی چیزیں میری پراپرٹی بنتی ہیں اور ایک انفرادیت سی حاصل کرتی ہیں، تو وہ جس شے کے بارے میں ہے اس شے سے وحدت نہیں رکھتی، بلکہ اس شے کا تعبیری عکس ہے جو میں نے نیت صحیح کے ساتھ اور اپنے ذہن اور اپنے قلب کی بہترین قوتوں کے ساتھ اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، اور اسے میں اپنے اندر احوال کی صورت میں مسلسل رکھتا ہوں، اپنے ذہن میں معارف کی حالت میں، حالت تسلسل میں رکھتا ہوں، اور اپنے باہر کی دنیا کو شادمانی کی حالت میں اپنے حسن اخلاق سے رکھتا ہوں۔ تو یہ سب دین ہے، مطلب دین ہے، یا یہ اس کو غیر دین کہنا نیت ترک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی یہ کرے گا وہ اپنے فہم دین اور اپنے ذوق دین اور اپنی سطح دینداری پر کمپرومائز کرے گا۔ تو اب اس میں یہ جو احوال ہے، جو آج کی جو یہ کتاب ہے، احوال کہتے ہیں قلب کا اللہ کی حضوری میں شرابور ہونے کی حالت میں کچھ وجودی کنڈیشنز پیدا کرنا۔ واضح ہے نا؟ تو وہ واضح تو ہے نا یار، نہیں تو وہ
کیونکہ اب ہم لوگوں کا یہ ہو گیا کہ جو ذرا سی تھوڑی سی بات تھوڑا سا سطح اونچی کرو تو وہ اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. دوسرے کہتے ہیں وہ ہر چیز کو ہمارے سطح پہ لاؤ. اور وہ سطح بھی کوئی نہیں ہے کہ جہاں تک ہم سے کہو کہ ہم لائیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کی سطح بھی کوئی نہیں. تو وہ خیر تو جیسے اللہ سے بھائی یہ کیونکہ ہمارا روز کا موضوع ہے نا تو انتخاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ لائن لگی ہوئی ہے وہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں تو وہ منتخب کر کے بولنے میں ذرا اٹکل پیش آ رہی ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وہ شعور ہے جس کی بنیاد استعداد ایمان پر ہے. یعنی انسان وہ عقل یا شعور ہے جو خدا کو کنونسنگلی اور اپنے لیے تشفی بخش طریقے سے مان سکتا ہے. اگر وہی نہ بھی آئی ہو تو وہ خدا کے وجود کا اجمالی اور کرسٹلائزڈ تصور باندھ سکتا ہے اور اس کو اپنے لیے قابل عمل بنا سکتا ہے. اگر وہی نہ بھی آئی ہو یعنی مجمل خدا کہ اللہ خالق ہے، پورا خدا نہیں تفصیل سے. تو یہ انسان وہ شعور ہے جو استعداد ایمانی پر اللہ نے بنا کر ہمیں ودیت فرمایا ہے. اور انسان وجود ہے یعنی انسان صاحب قلب ہے اور انسان یہ وجود اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے ساتھ قرب میں ترقی اور تنزل کے تمام احساسات میں اپنے اندر جنریٹ کر سکوں یا اپنے اندر محسوس کر سکوں. خدا کو معقول بنانا ہے شعور کی تکمیل ہے. خدا معقول ہے شعور کی تکمیل ہے. خدا محسوس ہے یہ وجود کی تکمیل ہے. تو واضح ہے نا ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ جو اللہ والا ہو، اللہ کے غیاب میں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر، اللہ کے غیاب میں نقب لگائے بغیر اللہ کی ایسی حضوری میں رہتا ہو کہ اس کا اندیکھا ہونا اسے کھلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اندیکھا ہونا اس کی کیفیت حضوری میں اضافہ کرتا ہو. ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ میاں کہیں کہ بھائی چلو تم ہاں کر دو ہم تمہیں بنا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے. مطلب دل و جان سے یا اللہ 1 منٹ کے لیے بنا دیجئے وہ پھر اٹھا لیجئے. تو مطلب یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو سمجھنا ضروری کہ انسان کو اللہ نے کیسے خلق کیا ہے. تو یہ جو احوال ہیں یہ وجود کے، یوں کہنا چاہیے کہ وجود کے کنڈیشنرز ہیں. اس کو میں ذرا سا اور عرض کرتا ہوں کہ معارف شعور کے حاصلات ہیں، صوفیانہ جو معارف کا تصور، اور احوال جو ہیں وہ وجود کے مطلب احساسات ہیں، تعلق باللہ سے پیدا ہونے والے احساسات. تو اللہ کو محسوس کرنے کے نتائج احوال ہیں، اللہ کے معقول ہو جانے کی نعمت حاصل ہو جانے کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ معارف ہیں. اور پھر ان دونوں کو جمع کر کے ایک چیز آپ کے باہر تصدیق کے طور پر حاصل ہوتی ہے، وہ مقامات ہیں. تو ظفر اللہ خان صاحب نے بہت کمال کے ساتھ پہلے مقامات لکھی، اور مقامات ان کی کتاب بہت اہم ہے. ہر آدمی کو چاہے وہ صوفیانہ مذاق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس سے فائدہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس
احوال لکھے ہیں، اور احوال میں صوفیانہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ باریکیاں اب مؤثر بھی نہیں ہیں، ریلیونٹ بھی نہیں ہیں اور خطرناک ہیں، کیونکہ اکیلے آدمی کو حاصل ہونے والا خیر سب سے بڑا شر ہوتا ہے۔ جو اگر مجھے یہ احساس ہونا کہ ساری دنیا بری اور میں اچھا ہوں، اور اچھائی مطلب قانونی طور پہ وہ اچھائی ہے، سب بے نمازی ہیں اور میں نمازی ہوں، تو ظاہر ہے جو اچھائی ہے نا، میرا وہم تو نہیں ہے۔ میں کہوں یہ بے وقوف، یہ جاہل، یہ کافر، یہ بے وفا اور فلاں جمع، اور نمازیں پڑھتا جا رہا ہوں۔ تو صوفیانہ جو معارف اور احوال جو ٹھیٹ سکہ بند ہیں، وہ آج کل ایسے ہیں کہ وہ آدمی کو تکبر میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اخلاق کی اوور ریلیجائزیشن جو ہے وہ نخوت پیدا کرتی ہے کہ میں زاہد ہوں۔ اخلاق فطری ہیں، اور اخلاق کی بنیاد تواضع پر ہے، تواضع اور حیا۔ یہ اگر نہیں ہے تو اخلاق بیس لیس رہ جاتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ جو ظفر اللہ خان صاحب کی یہ کتاب تصوف کی وکالت کرنے کی کوشش نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ انہوں نے صوفی المزاج ہوتے ہوئے بھی تصوف کی معروف روایت کو مفید بنانے کے لیے اس میں خاصی اصولی کاٹ چھانٹ بھی کی ہے، جو اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی تصوف کے بعض روایتی مسلمات کو انہوں نے رد کیا ہے، ایک مطلب مہذب طریقے سے یا نظر انداز کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کا ایک کمال ہے، بلکہ احسان ہے، میرے اوپر احسان ہے اس کتاب کا، کہ انہوں نے احوال کو اخلاق بنا کر دکھایا ہے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ روحانی اور باطنی احوال وہ آدمی کو دوسروں سے ڈسکنیکٹ کرتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہر جگہ تعلیم یہ تھی کہ لوگوں سے نہ ملو، قلت کیا وہ قلت، ہاں، تو وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپنے لیے مضر سمجھتے ہوئے آپ سے دوری اختیار کروں تو میری شخصیت عجیب سی بن جائے گی نا۔ تو ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی پرائیویٹ زون میں ہونے والی روحانی حالتوں اور روحانی کیفیتوں کو انسان کے ساتھ تعلق کی اخلاقی بنیادیں فراہم کرنے والے احساسات کی طرح استعمال کیا ہے، اور یہ بہت بصیرت کی بات ہے، کیونکہ جو آدمی سے محبت نہیں کرے گا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ جس آدمی کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہے تو اس سے مطلب اللہ سے محبت، ظاہر ہے محبت کرنے والا دل ایک ہی ہے، استعداد ایک ہی ہے۔ تو اس کتاب کا ایک فائدہ یہ کہ یہ کتاب ہر آدمی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دے دینے والی کتاب ہے۔ یہ ایک مفید ڈسکورس ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو احوال کی جو صوفیانہ ڈیفینیشنز یا فلسفیانہ تعریفات ہیں ان تک نہ لے جائے، لیکن یہ آپ کے اندر ایک اعتماد ضرور پیدا کر دے گا کہ میں اپنے دستیاب ڈیٹا کو بھی استعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ احوال پیدا ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کو خوش کرنے کو اپنا مقصود بناتے ہیں، وہ پھر صاحب احوال ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھ ایسے آدمی کو بھی جیسے ایک اعتماد ہو جاتا ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا میرے لیے بھی ممکن ہے۔ تو یہ بہت مجددانہ بات ہے کہ احوال اور اخلاق مرادفات ہیں۔
احوال انر اسٹرکچرز ہیں، اخلاق آؤٹر ایکسٹیریئرائزڈ اسٹرکچرز ہیں. تو یہ ایک اس کتاب کی بڑی انفرادیت ہے. اور اچھا یہ تو بھائی میں بلیٹس لکھ کے لایا تھا، وہ تو دیکھے ہی. اچھا خیر وہ ہاں، آپ لوگ بے تکلف رہا کریں تو بے تکلفی سے جو ہے نا وہ چیزوں سے دوری کم ہو جاتی ہے. تو علوم بھی ان لوگوں کو زیادہ حاصل ہوتے ہیں جو کھیلتے کودتے علم حاصل کرتے ہیں. جو بہت زیادہ سیریس ہو کے اور وہ بیٹھتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، وہ نوٹ لینا ہے، وہ صرف ناقل بنتے ہیں. لیکن جو آدمی علم کو اپنا لیتا ہے، علم سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ضرور کرتا ہے. اور اس چھیڑ چھاڑ کے نتیجے ہی میں بڑی بڑی فکریں پیدا ہوئی ہیں. وہ کوئی پروگرامڈ افکار نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا یار فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن مزہ تو آ رہا ہے نا. تو وہ مزہ بھی آ رہا ہے تو آپ ایک محفوظ جگہ پہ ہیں نا. تو ہمارے یہاں فوراً فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے، یہ خیالی بات، یہ مشکل بات، یہ ارے کیا پیچیدگی ہے؟ تم لوگوں نے اخبار کی حد تک علم حاصل کیا ہے زبان کا. تمہاری زباں دانی اخبار بینی تک کی سطح سے آگے نہیں ہے. تو اپنی طرف دیکھتے نہیں ہو. آپ راضی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سمجھاؤ جیسے ہم دکاندار کو اپنا سودا سمجھا دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہاں. تو اب بھائی 15 منٹ ہیں نا، اب جلدی جلدی میں کہہ دوں جو اصل باتیں ہیں. ہاں اس کے بعد پھر کچھ سوال و جواب کی بھی ہے. ہاں بھائی وہ اصل چیز تو یہ رکھی رہ گئی. لیکن بہرحال اب جو صورت حال ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ پوری طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جیسے میں اب اپنے جن دوستوں سے ایسا ہے نا تذکیری تعلق ہے، تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ فتنوں سے بچانا، اور فتنوں کا غلبہ ہونے لگے تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا. یہ مسنون دعا ہے. تو اب فتنے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان اپنی ڈیفینیشن کو ڈی کنسٹرکٹ کر چکا ہے، کرنے جا رہا نہیں ہے، کر چکا ہے. کیونکہ ہم لوگ کچھ باہر کی چیزیں پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا کام ہو چکے ہیں. تو وہ اب جو ڈی کنسٹرکشن کے نتیجے میں اب پرسیپشن کیا ہے، شعور کیا ہے، علم کیا ہے، تفکر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی تعریفات بدل چکی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے. ڈی ہیومنائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک بگ ڈیٹا بنا دیا گیا ہے شعور کا. وہ بگ ڈیٹا کا تعارف ہی ایسا ہے کہ ہم اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ انسانی ذہن کی سمائی اور انسانی ذہن کے مزاج علم، مزاج تفکر سے اتنا اجنبی ہے اور وہ اتنا کوانٹیٹیو ہے. تو شعور کبھی بھی کوانٹٹی کا تعاقب نہیں کرتا جب تک کہ اس سے کوئی کوالٹی منسوب نہ کرے. تو اب وہ ذہن آپ کے سوچنے کا کام روبوٹ کرے گا. آپ کی تمام تکمیلات اور تحصیلات کی درجہ بندی اور ان میں تالیف کا عمل، یونیفیکیشن کا عمل اب وہ بگ ڈیٹا کمپیوٹر کرے گا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ پروگرامڈ کھلونوں کی طرح بہت پر راحت، پر صحت اور لمبی زندگی گزارتے رہیں. اور پرائیویسی ختم ہو جائے گی، کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. ہر چیزوں سے ہمارا تعلق روبوٹس کے ہم دست نگر ہو جائیں گے.
مطلب یہ را طریقے سے بتا رہا ہوں. تو شعور میں بنیادی تبدیلی یہ آئے گی کہ کوئی چیز بھی حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو تم چاہو. اب انسان کو اس کی جبلی سطح تک محدود کر کے اس کے لیے سوچنے کا کام مشینوں کو سونپ کر اگلا منظرنامہ بنایا جا چکا ہے. تو اب اس صورتحال میں کہاں دین رہے گا، کہاں تمہارے یہ سب مذہبی مباحث رہیں گے؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا جب تک اپنے اندر کے پیشن کو زندہ رکھے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. آپ کی مذہبی ذہن کی تمام تخلیقات وہاں کے ایک لیکچرر کے لیے پست درجے کا ڈسکورس ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کانا ہے، یہ جو دینی علم وغیرہ کہتے ہیں نا، یہ سب ایسے ہی ہے. اور یہ اس الزام میں صحت بھی ہے. اس کا میں ایک ثبوت عرض کرتا ہوں. قرآن پہ جو کام غیر نو مسلموں نے کیا ہے، ویسٹرنرز نے، وہ کام ہماری روایت میں نہیں ہوا ہے. مطلب ایک کام ہے قرآن میں مبالغے کے اسالیب، ایک کام ہے قرآن میں امیج کی نئی تعریف، ایک کام ہے کریٹیو امیجنیشن اور ایمان. اور مشل والساں جو صوفی تھے، ابن عربی کے بہت ماننے والے اور شارح تھے، ابھی تھے، مشل والساں جن کا اسلامی نام مصطفیٰ عبدالعزیز تھا، انہوں نے فرانس میں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا اور بالکل سکہ بند روایتی عالم اور روایتی زندگی کے تھے. تو ان کی تفسیر قرآن ذرا آپ دیکھیے تو مطلب اپنی فرومایگی کا احساس ہو جائے گا. اس کا احساس کیوں ہوگا؟ وہ یہ کہ ہم نے ایک بات کو مذہبی علم کی تحصیلات میں فراموش کر رکھا ہے یا نظر انداز کر رکھا ہے کہ ہر بیان کا مستقل کانٹیکسٹ ہسٹوریکل نہیں ہے. مستقل کانٹیکسٹ اس کا مخاطب ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مخاطب کے ذہن ایک جیسے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذہن قرآن پڑھ کے بنے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جدید علوم اور جدید دنیا میں پیش آنے والے تجربات جو اپنا مفید ہونا مجھ پہ ثابت کر چکے ہیں، میں اسی نظام تعلیم میں پلا بڑھا ہوں، تو وہ میرے دماغ پر اثر نہ کرے، یعنی میرے دماغ کے مزاج کو متعین نہ کرے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو دماغ میرے ارادے سے بدلتا نہیں ہے، نہ میرے ارادے سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اور اس کی سچویشن، انسان اور اس کی جو ہسٹوریکل سچویشنز ہیں، ان میں کیا بنیادی جبری تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اب ذہن بہت ہی ججمنٹل قرآنی آیات کو بھی اس طرح نہیں اپریشیٹ کرتا یا سمجھتا یا نہیں سمجھ سکتا جو مثال طور پہ 1000 سال. اب یہ اللہ نور السماوات والارض میں زیادہ سمجھتا ہوں. مطلب یہ پرانی جو لوگ ہیں وہ آج کے آدمی سے زیادہ تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے نا. سماوات پہلے کائنات کہہ کے زمین مراد لی جاتی تھی، اب کائنات کا وہ ایسا وہ ہے کہ وہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا. تو جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن کا ایسنس اپنے قاری کی ری سبجیکٹیوائز کر دینے والی تاثیر ہے. یہ یار کچھ پڑھا ہو فلسفہ وغیرہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا کہ مختصر سی بات پہ قناعت کرتے. ری سبجیکٹیوائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اندر ایک
تسکین اور طمانینت کا مرکز درکار ہوتا ہے، جو اس کی ناکامیوں کو، اس کی تکلیفوں وغیرہ کو اس کے لیے قابل برداشت بنا دیتا ہے، وہ اس پر غالب نہیں آنے دیتا۔ تو آدمی کو اندر سے بدلنے کی جو تاثیر قرآن میں ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی کو ری سبجیکٹیوائز کرتا ہے، اپنے مخاطب کو، اپنے قاری کو۔ تو وہ ری سبجیکٹیوائزیشن، مثال طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کہ اللہ کہتا ہے کہ اہل ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ نص ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں، کوئی اعتبار نہیں، کوئی مطلب، اس میں کوئی بات ہی نہیں جو آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہے، بالکل واضح بے غبار۔ لیکن اس میں اور آپ کبھی متفق نہیں ہو سکتے۔ ہم لفظ اور اس کے امیجیٹ میننگ پہ متفق ہیں، اس کے بعد جب ہم اہل ایمان کی اس کوالٹی کے حصول کی اپنے اندر کوششیں کرتے ہیں اور ان کوششوں کے نتائج کو اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اب کیا ہوا کہ صوفی نے سمجھا کہ محبوب ایک ہوتا ہے، عاشق کئی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی میں کئی عاشق ہوتے ہیں، محبوب ایک ہوتا ہے۔ تو وحدت صرف اس طرف ہے، اینڈ میں، پروسیس میں وحدت نہیں ہے۔ تو اب اس میں نہ اب شعور میں میٹافزیکیلٹی رہ جائے گی، نہ شعور میں اور جبلت کے تعلق میں کا جو ہم نفسیاتی نارملسی کا تصور ہے وہ رہ جائے گا۔ اب جبلتیں شعور پر حکومت کریں گی، جیسے جنت میں آپ نے خواہش کی وہ چیز مل جائے گی۔ اب انسان اس دنیا کو ایسا بناتا جا رہا ہے کہ آپ بس خواہش کیجئے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ کی خواہشات کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ہم اپنے موجودہ مذہبی علم اور مذہبی اخلاق اور مذہبی کلچر سے کیا مدد لے سکتے ہیں؟ مطلب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا سوائے زبانی باتوں کے۔ تو اب اس میں ہاں آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو اس کتاب میں جا بجا آپ کو دوسرے لفظوں میں نظر آئے گی یا بین السطور نظر آئے گی۔ ایک بات بالکل جیسے اپنے بچوں کو مخاطب جس فکر مندی سے آدمی کرتا ہے، اس طرح نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ میں بالکل ایک روایتی دیندار آدمی ہوں، اور میری نظر میں صوفی کو عالم کی نگرانی میں ہونا چاہیے، تصوف کے زوال کی وجہ بالکل ابن تیمیہ کی نگرانی میں ابن عربی کو ہونا چاہیے۔ اس خیال کا بہت حامی بھی ہوں اور پھیلاتا بھی ہوں۔ تو اب اس میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں تمام لوگوں سے جنہیں ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، کہ اب نہ آپ کو علم الکلام بچا سکتا ہے، نہ اصول تفاسیر آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ قانون اور فقہ آپ کی یہ جو گلوبل صورتحال بنے، ذرا سا پرسپیکٹو بڑا رکھیں۔ آپ کسی بھی ملحد کا کوئی بھی عالم سامنا نہیں کر سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور ثبوت چاہیے تو میں 10 لوگوں کو بھیج سکتا ہوں جو کسی بھی عالم کو ساکت کر دیں گے، کیونکہ عالم غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ شعور کی تازگی کے ساتھ اس نے ایمان کو اپنے اندر مسلسل رکھنے میں کوتاہی کی ہے۔ اس نے پرانے سانچوں میں دین کی اینٹیں بنائے چلے جا رہا ہے۔ اب دین کی سانچوں کا سائز بڑا ہو گیا یا ڈیزائن مختلف ہو گیا، تو کوئی بھی نہیں، مطلب ہم نے الہات پہ ایک کام کر رہے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اندازہ ہے عملاً کہ اس وقت روئے عرض پر کوئی عالم نہیں ہے جو کسی بھی ملحد کا، یعنی سنجیدہ ملحد کا
سامنا کر سکیں، کوئی بھی نہیں۔ کمپرومائز کرتے رہیں گے کہ یہ نہیں، یار بھائی یہ مقصود دین نہیں، وہ مقصود دین نہیں۔ وہ کہتا ہے پھر مقصود، اب ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ قرآن پڑھ کے بچوں کا اخلاق خراب ہو جائے گا۔ اب وہ 20 آیتیں کوٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان سے کہیں کہ یار یہ اس زمانے میں تھی، اس کی شان نزول یہ سب، اور ہمیں خود لگتا ہے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یار شان نزول جب کی تھی تو وہاں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے، اب ہمیں تو نہیں پتہ کب کیا ہوا ہے اس کی، تو یہ پڑھنا تو ہمیں ابھی بھی ہے، تو بچہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچاتے ہیں۔ یہ یہاں موجود ایک مشہور آدمی نے کہا ہے۔ پھر میں ایک عالم قرآن کو لے کے گیا، میں گیا میرا تو علم نہیں ہے، تو لے کے گیا، اور وہ اپنے خورشید ندیم صاحب کے حلقے کے تھے، کیونکہ ہمیں بھی ایک وہم تھا کہ یہ لوگ کر لیں گے کچھ قرآن فہمی میں۔ تو وہ لے کے گئے، تو تھوڑی دیر بعد مجھے ان لوگوں کے کان میں، ایک جو صاحب بہت ماہر ملحد ہیں، چپکے جا کے میں نے ان کے کان میں کہا یار ہاتھ ہلکا رکھو۔ میں تو ہنسی مذاق میں نکل جاتا ہوں، بھائی میرا تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی وہ تھوڑی کہ میں اپنی پریسٹیج بچاؤں۔ میں تو ان سے ہنسی مذاق ادھر ادھر، جہاں لاجواب ہو گیا وہاں مذاق اڑا کے ٹال دیتا ہوں، اور انہیں یہ اعتبار ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو اس کے علمی شجرے اور اخلاقی بنیاد پہ سمجھتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو زیادہ زیر کر کے پھر کہتا ہوں کہ دیکھو اب ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم تمہارے مسئلے کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو اب ہم پر اعتبار کر لو، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہ ہوئی، لیکن ہمارے پاس بس دلیل اتنی ہی سی ہے، اگر کوئی کر سکے تو اتنا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ سارے علوم خدا کے سے غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ انسان کا اپنے بارے میں تصور بندگی کے وہم کو بھی اپنے اندر سے خارج کر چکا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں میری نصیحت کہہ سکتے ہیں نا، عمر کے فرق کی وجہ سے میری نصیحت ہے کہ عارفانہ تناظر اور عاشقانہ پیشن جو اخلاق میں ٹرانسلیٹ ہو، اس کے بغیر اب دینداری کی حفاظت بلکہ اس کا جواز ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب متکلمانہ اینگل سے باتیں کرنا، قانونی زاویے سے بحثیں کرنا، تفسیری مزاج کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی دلیلیں وضع کرنا، یہ سب بالکل کام ہے، کیونکہ ارریلیونٹ ہو گئی نا۔ ارریلیونٹ آسمان بھی ہو جائے تو وہ ذرے سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب ارریلیونٹ ہم ہو گئے ہیں۔ اب خدا کا انکار کرنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جاتا کہ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اب پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تعجب ہے کیوں مانتے ہو، بلکہ کیوں کا بھی تکلف اب نہیں ہے، وہ آپ سے دلیل سننے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، بس وہ آپ کو ہمدردی سے، ترس سے، اچھا آدمی ہے تو ہمدردی سے دیکھ کے آپ سے رخصت چاہے گا، اور آپ سے کوئی بھی سنجیدہ بات وہ نہیں کرے گا اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، اور اچھی طرح پیش آئے گا۔ تو اب اس صورتحال کا آپ لوگوں کو اور پھر آپ کے بچوں کو سامنا ہے، اور گلوبل ہے یہ صورتحال۔ دارالاسلام اور دارالکفر میں رہنے اور نہ رہنے سے اب یہ بلند ہو چکی ہے۔ اب ملحد ہونے کا خطرہ سعودی عرب اور پاکستان اور ایران میں بھی اتنا ہی ہے جتنا فن لینڈ اور سویڈن میں ہے۔ تو پہلے ہم اس کو کر لیتے تھے نا، بھئی وہاں نہ جاؤ یا ذرا دور رہو، اب کہاں سے دور رہیں گے؟ تو اس کی بھائی فکر کریں، اور اس کتاب کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کہ اس کتاب کو ذرا اپنے اندر داخل ہونے کے کچھ راستے فراہم کر دیں تو انشاءاللہ یہ عارفانہ تناظر، یعنی چیزوں کو ان کی حقیقت واحدہ کے ساتھ دیکھنے والی نظر، اور عاشقانہ اخلاق، یعنی اللہ سے تعلق میں، اللہ سے محبت میں سچائی کا سماجی اور اخلاقی اظہار، یہ کروے بغیر کوئی بھی نہیں ہمارا پرسان حال۔ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں، اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں اس وقت ایک صف بندی اور ریجمنٹیشن ہو گئی ہے، تو ہر آدمی کو اپنا کردار خود ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری خود اپنے سر لینی ہے، اور اب وہ کلچر آپ کو ملے گا ہی نہیں جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ حضور رچرڈ ڈاکنز صاحب ذرا میری بات تو سن لیجئے، تو وہ بات سننے سے انکار کرے گا، اور لوگ کہیں گے کہ ٹھیک کیا، وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ وقت آ چکا ہے۔ ویسٹ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے تو اس کی تیاری کر لیں کہ بھئی اللہ کی محبت سے شرابور ہو کر انسانی تعلق کو محبت کے فیول فراہم کرتے رہنا، اور چیزوں کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا سبب اللہ پر ایمان، اور چیزوں کو دیکھنے کا نتیجہ اللہ پر معرفت، اللہ کی معرفت میں ایک ترقی ہو، اس کا عہد کرنا چاہیے۔ یہ غیرت یہاں دکھاؤ، مطلب یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ حمیت کا مسئلہ ہے، یہ میری ناموس سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں وفاداری دکھاؤ، غیرت سے کام لو، اور اس چیز کو عارفانہ تناظر ہر آدمی نہیں پیدا کر سکتا، لیکن عاشقانہ اخلاق یعنی پیشن والا اخلاق جو ہے وہ ہر آدمی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کا مقرب بننا کسی خاص استعداد پہ موقوف نہیں ہے، کوئی ان پڑھ آدمی امام غزالی سے اوپر کا درجہ پا سکتا ہے اللہ کے ہاں، تو اس کی ذمہ داری لے لو، ورنہ یہ کہ اگلی نسلوں میں کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پاکستان میں مسلمان، زبانی کلامی مسلمان بھی اقلیت میں رہ جائیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی علمی گفتگو آپ نے سنی، اور کتاب جس کی آج تعارفی تقریب تھی احوال، اس کے کچھ نسخے جو ہمارے پاس دستیاب تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ ہر مندوب تک ہم نہ پہنچا سکے، لیکن اس قسم کی گفتگو کے بعد یہ ممکن نہیں کہ جو اس وقت ہمارے شرکاء ہیں، مندوبین ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات نہ ہوں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 20 منٹ ہم سوالات کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا انتظام ہے۔ تو 20 منٹ میں اگر ترتیب ایسی رکھیں کہ جو بھی سوال کرے وہ اپنا نام، تعارف، اور اس کے بعد کچھ سوالات لے کے پھر ایک اجتماعی جواب جو ہے وہ حضرت احمد جاوید صاحب کی طرف سے آئے، تو ہمارے شاہین صاحب، ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب سوال و جواب کا یہ سیشن جو ہے اس کو انشاءاللہ ترتیب دیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام شاکر اللہ ہے، ریڈیو پاکستان میں پروگرام مینیجر، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں سوال کرنے سے پہلے کہ ایک سفر تھا جو بالکل بچپن سے شروع ہوا
अल्लाह तक पहुँचने या उसका तारुफ हासिल करने और उस रास्ते को पकड़ने का। और उसकी मुझे जो कन्फर्मेशन थी वो उसमें मैं बहुत भटका रहा। मीन्स कभी एक जगह जाता था तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मुझे फितरतन अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे उसकी कन्फर्मेशन नहीं मिलती थी जिसकी तरफ अहमद जावेद साहब इशारा करते हैं। मैंने मौदूदी साहब को भी पढ़ा, ये मेरे मराहिल थे, मतलब मैं आगे बढ़ता रहा। फिर 2-3 साल पहले अहमद जावेद साहब यहाँ इस्लामाबाद होटल तशरीफ़ लाए तो वो एक ऐसा सिलसिला था कि अपने बारे में बताएं कि बड़े बड़े लोग उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। तो उन्होंने अपने जब असातिज़ा का तारुफ शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को बुराई समझता हूँ कि लोग अपने बारे में बताएं, तो मुझे जैसे कन्फर्मेशन मिल गई कि जिस मंजिल की तलाश में था वो मुझे मिल गई है। बहरहाल फिर उसमें वक्फ़ा आया, फिर मैं भटका रहा। फिर मैं चीन में था पिछले 3 साल, तो वहाँ भी ये सूरत हाल रही। तो वहाँ पर मैंने यूट्यूब के ज़रिए अहमद जावेद साहब के लेक्चर सुनना शुरू किए, तो तब जाके मुझे कई मंजिल मिली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं कि वो मंजिल की तलाश में है और उनको ये रास्ता नहीं मिलता, तो ऐसे कैसे अहतमाम किया जाए? या इस तरह की किताबें जो ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने लिखी है, या इस तरह की चीज़ें जिसमें हमारी फ़ितरत की असबात मिले हमें बाहर से, और वो भी जय्यद उलमा, जय्यद दानिश्वरों या जय्यद लोगों के ज़रिए। क्योंकि मैं अहमद जावेद साहब की जब वो सुनता हूँ तो उसमें बहुत आम कैरेक्टर्स को भी वो पेश कर रहे होते हैं और उनसे हमें तक़वियत मिल रही होती है कि आप कैसे अच्छे बन सकते हैं। तो इस रास्ते को कैसे आसान बनाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सिराजुद्दीन अमजद, मैं एक दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि जदीद दौर में जो इंस्टीट्यूशन है पीरी मुरीदी का, उस पे जो हमारे संजीदा लोग हैं, हसास लोग हैं, उन्होंने अच्छे अंदाज में गिरफ्त की है। और न सिर्फ आज बल्कि आज से कुछ 100 साल पहले भी हमारे मशाइख को इस बात का अंदाज़ा था कि जो एक शख्सी तसव्वुर है पीर का, वो शायद बहुत अरसे तक चल ना सके। यही वजह है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़वाइदुल फ़वाद में कश्फुल महजूब की जो किताबी शक्ल को एक मुर्शिद का दर्जा दिया है, वो इसी तनाजुर में है। लेकिन मेरा सवाल ये है, चूँकि मैं उस दौर में तो पैदा नहीं हुआ, कि मैं उनसे पूछता कि कश्फुल महजूब के जो असबाक हैं वो एक तसव्वुफ़ के तालिब इल्म के लिए उसके इतलाक़ात में कहाँ कहाँ पे उसको उसमें शेख की ज़रूरत से इस्तिस्ना उसे हासिल होगा। क्योंकि कुरान तो कहता है कूनू मास्सादिकीन, तो मुतलकन किताब क्या मुतबादिल है मुकम्मल तौर पे इस मैयत सादिका की? इसका जवाब मुझे चाहिए। अब्दुल्ला साहब की खिदमत में अर्ज़ ये है कि वो, जैसे मैंने अभी भी कहा कि अपनी ज़िम्मेदारी संजीदगी और वफ़ादारी के साथ निभाएं। तो मंजिल आपके अंदर है, अब बाहर नहीं है। तो वो मंजिल आपकी तलाश में है, तो बस उसकी तलाश आपको ख़त्म करनी है, अपनी तलाश बढ़ाए बग़ैर। तो अल्लाह हर एक को दोस्त बना लेता है, सिर्फ इस शर्त पे कि मैं उसके साथ सच्चा हूँ, अपनी तमाम कमज़ोरियों के बावजूद। हमने जो ह्यूमन परफेक्शन या फ्लॉलेसनेस पर जो इसरार किया है अपनी तरबियती और तालीमी रिवायतों में, उसने 5 तो बड़े लोग पैदा कर दिए, लेकिन 1 लाख लोगों को मायूस कर दिया। तो वो नहीं, अल्लाह हर एक के साथ है और उसकी मायत का शऊर अपनी नाचीज़ी के साथ है। वो बस काफ़ी है, वो ही मंजिल है। इसकी रियलाइजेशन मंजिल है। ये रियलाइज़ हो के मेरे अंदर एहसास बन जाए, ये उससे अगली मंजिल है। और ये एहसास जो है वो बंदगी का अमल मुझसे करवाता रहे, मेरे हर अमल को बंदगी के सांचे में रख दे, ये आखिरी मंजिल है। बस हर आदमी कर सकता है, कोई उसमें नहीं है। तो ये कीजिए,
دوسرا وہ امجد صاحب ہیں نا اب، امجد صاحب نے اچھا وہ یہ بڑا برننگ مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کتاب ہدایت ہوتی ہے، ہادی نہیں. تو ہادی ورنہ رسول کیوں آتے؟ تو انسان سے انسان میں منتقل ہوتی ہے کتاب، لائبریری میں بیٹھے ہوئے اسکالر پہ نہیں منتقل ہوتی، یعنی جو اس کی تاثیر ہے. تو اس کے لیے جیسے مجھے قرآن سمجھنا ہے ہدایت کے پرسپیکٹو سے، تو مجھے کسی عالم کی ضرورت ہوگی نا کہ وہ مجھے اس تذکیری رنگ میں سمجھا دیں. مجھے قرآن کو سمجھنا ہے اس کے اعجازی علوم کے حوالے سے، اس کے لیے بھی مجھے عالم کی ضرورت ہے. یعنی قرآن مجھ سے جو طلب کرتا ہے اپنے تعلق میں، وہ ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں خود سے کسی کی رہنمائی کے بغیر پورا کر سکوں. یہ ظاہر فطری بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ جو رہنمائی کا ایک فطری آرڈر ہے نا کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، اب ہم بھی پڑھانے لگے ہیں تو فلاں نے ہم سے پڑھا ہے، بس ہو گیا یہ. لیکن یہ جو پیری مریدی ہے نا، یہ اس سے اچھا ہے کہ آدمی جاہل رہ جائے. پیری مریدی کے انسٹیٹیوشن موجودہ جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں، بہت بہیمانہ ہیں اور تکریم آدمیت کے خلاف ہیں. مطلب جو القاب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے اور اپنے آپ کو گرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ظاہر ہر شخص گرا ہوا ہے، تو اپنی کمتری کا اظہار ان کلمات میں نہیں کرتے تھے، سادہ سے انداز میں کہتے تھے. وہ جو پیری اور مریدی میں ہے کہ میں کلب فلاں ہوں، میں غلام فلاں ہوں. ارے اور پھر یہ کہ پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے بے خوف ہیں، حالانکہ اس پورے نظام میں سب سے زیادہ خطرے میں پیر ہے. اس سے یہ کہو تو برا مان جائے گا. اب آپ دیکھیں اس کلچر کی ایک خرابی میں عرض کرتا ہوں. ایک شیخ کا انتقال ہو گیا، اچھے مشائخ ہیں، لیکن اب میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ مشائخت چھوڑیں. تو وہ جو ہے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، شیخ وقت بڑے زبردست. تو میں نے ان کے خلیفہ صاحب سے تعزیت کی اور اس میں کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مغفرت؟ ہمارے شیخ کی مغفرت؟ میں کہا بھائی یہ وہ ہے. اب یہ ایک عجیب صورتحال ہے نا کہ شیخ کی مغفرت کی دعا کرنا اس کی توہین ہے. ان کا جنت میں لے جاؤں گا، بس تم مجھ سے وفادار رہو. اب پیری مریدی اتنا نام رہ گئی ہے، اور جو مرید ہے وہ بھی دنیا کے لیے آتا ہے، یا یہ کہ وہ محنت کرے گا آپ کی جگہ لینے کے لیے کہ یار اس زندگی میں تو بہت مزے ہیں نا، جہاں چاہے چلے جاؤ، بوریاں بھر کے آ جاتی ہیں نوٹوں کی. تو وہ یہ کرنے کے لیے وہ سارے اشغال اور مجاہدات کرتا ہے کہ صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اس میں اب خیر کی گنجائش نہیں رہ گئی، کیونکہ اس میں پیر اور مرید کے درمیان جو فرق مراتب لازم ٹھہرا دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے شاگردوں اور صحابیوں کے ساتھ روا نہیں رکھے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں. اور لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، میں ایسے مشائخ کو جانتا ہوں جو آج بھی ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، لیکن وہ ان کو کوئی پیر مانتے ہی نہیں ہے. مریدوں کی ان سے تسکین نہیں ہوتی کہ یار یہ ہر وقت کہتے ہیں نماز پڑھ لو اور یہ کر لو وہ کر لو. تو قبلہ اس میں اس کے ہم اس انسٹیٹیوشن کو ہی ریجیکٹ کریں
آداب المریدین کی بجائے آداب مشائخ پہ کام ہونا چاہیے. مطلب بجائے اس کے کہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی ایک رول ماڈل ہے نا، کوئی ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے سے پھر آپ کوئی نہ کوئی سیکھیں گے. اگر یعنی اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو پھر وہی والی جیسے پہلے عرض کیا کہ کتاب کے ساتھ وہ ایک صاحب کتاب نہ ہوتا، وہ نہ آتے. تو آداب المریدین کی بجائے وہ جو قرآن کی نص ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے بھی اگر کوئی چیز حکمن ہے تو وہ جو سالک ہے یا چلنے والا ہے یا جو صحابی ہے جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے، اس کے ساتھ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر لیں، بٹھا لیں. تو اس پیراڈائم کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ اگر کلیتاً رد کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر بہت ساری قباحتیں ہیں. کتاب کس حد تک اس کی تشفی کرے گی جو ایک مبتدی ہے اور اس کے پاس پورا پیراڈائم اور نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے. آداب المشائخ اگر لکھی جائے نا تو آپ کو کسی خانقاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، اچھے مشائخ کی خانقاہ میں بھی. یہ مطلب بہت سے اچھے کام ایسے ہوتے ہیں جو ناممکن ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا نیکی ہے. ان کو سب سے پہلے لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیر خواہی اور مواخات اور مساوات کے رشتے میں جوڑ کے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مفید رہیں. اور زیادہ آپ اگر جانتے ہیں تو آپ زیادہ فائدہ پہنچا دیجئے، لیکن مجھ سے بھی آپ کو فائدہ. ایک بڑے مبلغ کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ جو ایک سیلز مین شپ والا اخلاق ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دائیوں نے سیکھا ہوا ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ نصیحت صرف کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور 100% صحیح بات ہے. تو یہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو ایسے بحیثیت میزبان کچھ بولنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ احمد جاوید صاحب کو بھی ہم اپنے اس کونسل کا فرد سمجھتے ہیں، تو اس لیے استفادے کی خاطر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کے دوران میرا ایک احساس بن رہا تھا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوالات سے اس کو تھوڑی سی تقویت مل گئی، اور وہ یہ کہ تھوڑی سی مایوسی مجھے نظر آئی. یہ میں صرف استفادے کے لیے اپنا احساس بیان کرتا ہوں کہ میرا یہ احساس بن رہا تھا. جو الحاد کی مثال دی گئی ملحدین کی کہ وہ کس مقام پر پہنچ گئے اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک گویا کہ ایک مایوسی والی جہت کو نمایاں کیا گیا. یا پھر ابھی جو سوال کیا گیا اور جو پیر ہم کہیں یا مربی کہیں، جو بھی ان کی جو مثال دی گئی اور جو مثالیں آپ نے دی کہ جس شخص کا کہ وہ مغفرت کی دعا اس کے لیے، تو وہ تو افراد میں یہ چیزیں ہوتی اور ہمیشہ سے رہی ہے. تو وہ تو برائیاں بھی ہوتی ہے اور لا علمی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. ان چند مثالوں کی بنیاد پر ہم ایک کلی حکم اگر لگائیں گے تو کیا یہ درست ہوگا؟ بلکہ جو آپ نے ایک مثبت بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ خود ہی آپ نے یہ فرمایا کہ میں ان دوسرے مشائخ کی بات نہیں کرتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک احساس ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا. نہیں احساس سب ٹھیک تھا، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ احساس مصلحتاً ٹھیک ہے. میں شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر یہ باتیں کرتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ یہ بدعت، یوں شرک و فلاں کے بہت سخت باتیں کی نا تقویت ایمان میں، تو انہوں نے کہا بھائی تشدد کرنا پڑتا ہے،
تاکہ متوجہ ہوں نا. غیرت، اب بس غیرت کو ابھار دو. تو غیرت کو ابھارنے کا یہی طریقہ ہے، ہم نے شاہ اسماعیل صاحب سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ شاہ اسماعیل جو تقویت الایمان لکھنے کے بعد ابقات لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے میں آپ سے ویسے ہی اپنے تائید کی امید لے کر ایک بات کہتا ہوں. یہ ہمارے ایک رشتے سے پیر بھائی ہیں، اور وہ پیر بھائی مطلب یہ ان صاحب کے شاگرد ہیں، ہم ان کے مرید ہیں. ہمارے جو اساتذہ تھے بنوری ٹاؤن میں، مفتی ولی حسن صاحب، مولانا ادریس صاحب، تو وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ استاد ہی پیر ہوا کرتے تھے. تو میں ایک اور بھی وہ کر لوں کہ آپ نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے، اور ہم نے بھی 8 سال ان کو سنا ہے. تو ان کی باتوں میں اس قسم کی یعنی وہ بات نہیں ہوتی تھی، وہ امید والی بات ہوتی تھی. تو یہ پیر بھائی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی صرف شاگردی استادی کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے مربی بھی تھے اور پیر بھی تھے. وہی آئیڈیل صورت ہے کہ پیر استاد کو ہونا چاہیے، عالم کو. لیکن خیر، میں یہ کہہ رہا تھا وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو آج جیسے خطرات نہیں تھے اس زمانے میں. مفتی ولی حسن صاحب سے آج کتنے لوگ مرید ہوں گے؟ ہم نے تو بیعت وہ والی کی ہے سلسلے میں، کتنے لوگ ہوں گے؟ مفتی ولی حسن صاحب کی بزرگی کے کتنے لوگ قائل ہوں گے؟ ان کو جانے بغیر وہ آ جائیں اگر اپنے اسی حلیے میں اور یہاں بیٹھے ہوں تاریخ جمیل، تو کون مرکز توجہ رہے گا؟ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں. میں جانتا ہوں کہ کثرت پر بھی کل کا حکم نہیں لگانا چاہیے. اگر یہ خرابیاں کثرت سے بھی ہیں تو اس پہ بھی کل کا حکم نہیں لگانا چاہیے. استثناء ہمیشہ رکھنا چاہیے. بعض صورتحال ایسی ہوتی کہ استثناء کو غالب رکھنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اب صورتحال ایسی نہیں رہ گئی ہے. اب ہم اچھے آدمیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے برے آدمیوں کے پیدا کردہ نتائج اور عادتوں کو چھڑوا نہیں سکتے. اور یہ باتیں میں جیسے نوجوانوں کو، عالموں سے بھی کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، الہاد کے تعلیم وہ شعبے کھولیے. یہ وہ بنوری ٹاؤن میں شروع ہو گیا تھا نا، عبدالرزاق اسکندر صاحب نے کیا. تو علماء بھی اب مایوسی نہیں کہہ رہا، جھنجھلاہٹ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ سب کو جیسے یوں ہلا ہلا کے کہیں نا، اس طرح وہ ہلانے میں جھٹکا دینا ہے. باقی ہم ان کے نوکر، ہم ان کے خادم ہیں. اور میری ساری تربیت تصوف کے ڈسپلن میں نے کوئی عالم، ظاہر عالم تھوڑی ہوں، تصوف کے جو حسین احمد مدینی صاحب سے نسبت تھی، پھر اس کو ولی حسن صاحب نے مکمل کر دی. جی اچھا، وہ ارے بھائی وہ خاتون کے ہاتھ کھڑی ہوئی، وہ بڑی اور خیریت ہے نا. مشکل سے ہی آتی ہے. سر اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ منظور یا مرشد کے بغیر آپ طریقت یا شریعت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو اس میں کتنی صداقت یا سچائی ہے؟ اس جملے میں جو ایک وہ واجب والا وجوب کا جو رنگ ہے نا، وہ غلط ہے. مرشد ایک ہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان سے فیض یابی کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. بھائی سیدنا عمر کا آپ تصور کریں، حضرت عمر کو فلاں خانقاہ شریف میں اگر لے جایا جاتا اور وہاں پیر صاحب کی وہ ایک بدصورت سی لیکن مہنگی مسند دیکھتے وہ، اور مریدوں کو یوں کیے ہوئے دیکھتے، تو کیا کرتے؟ یا حضرت علی آ جائیں اور کہیں میرے نام پہ ان لوگوں نے یہ سب کیا کر، وہ سب دکھایا جائے کہ دیکھیے یہ آپ کے معتقدین یا آپ کے مرید ہیں، یہ دیکھ لیجئے. تو وہ ہمیں بھی تھپڑ ماریں گے اور ان کو بھی وہ کریں گے.
واحد رضا خان ہے، میں عربی زبان کا ایک طالب علم ہوں۔ آپ ہی کے کچھ اصطلاحات کو مستعار لیتے ہوئے میں سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ وہ جو تفسیری مباحث، تعبیر دین کے مسائل اور وہ جو گفتگو ہے وہ بڑے محدود طبقے کا موضوع دلچسپی ہے۔ مجھے کنسرن اپنی اس نسل سے ہے جو ہمیں اب جوان ہو گئے، یا وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یونیورسلائزیشن آف اسلامک ٹیچنگز کہہ لیجئے یا مورلز کہہ لیجئے، یا ہیومنائزیشن جو آپ، یا کنٹمپرائزیشن آف یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ آج کے بچوں سے جو مکالمہ کرتے ہیں انہیں قطعاً دلچسپی نہیں ہے کہ غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں تصوف کے حوالے سے، یا آپ کا کیا موضوع ہے۔ ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ، اور ارریلیونٹ بڑی حد تک ہے، محدود طبقے کا موضوع ضرور ہے، اور وہ اپنی تشفی اور وہ اس تک ان کی پہنچ ہے، وہ محدود درجے میں ہے یہ۔ تو جیسے LGBT کے ایشوز ہیں، ویمن ایمپاورمنٹ کے ایشو ہیں، اب تو خیر سیاست بھی اس میں دیکھیے لوگوں نے اس میں اس کا داخلہ کر دیا ہے۔ تو میرے لیے مشکل یہ ہے کہ انہیں کس طرح سے یونیورسل موریلٹی کو ریلیونٹ کیا جائے دین کی ٹیچنگ سے، الجھے بغیر اس چیز کے اندر کہ تفسیری اور تعبیری اور تصوف کے حوالے سے ایشوز کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب دو طرح کے جواب ہیں اس کے جو میری سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اور جو تبدیلی لانے والی طاقت اور قانون وغیرہ کے ساتھ یہ ممکن ہوگا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ حل ہی ناممکن ہے۔ تو ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں، ہم نے 5 محلے اس طرح بدلے ہیں، 5 محلے کہ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوس کو اہمیت دو، پڑوس کو ایکسٹینڈڈ اپنی فیملی بناؤ، تو وہ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ چیز بہت تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے، اس میں کوئی لعنت ملامت نہیں ہے، اور اس میں کوئی بہت محنت بھی نہیں ہے۔ آج کے آدمی کے پاس وقت بہت کم ہے، اور خصوصاً اللہ کے لیے تو وہ نہیں ہے۔ تو پڑوس ہم نے 5 جگہوں پہ یہ کیا اپنے، تو آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ مطلب سب جو ذرا اپر مڈل کلاس تھی، ان کے سب کا آئی کام سے کنیکشن ہو گیا۔ اب وہ عورتوں سے باتیں کیے جا رہی ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، پھر اب دعوتیں ہو رہی ہیں، جو جس قابل ہے وہ آ جا رہا ہے، ہفتہ وار میٹنگ ہوتی ہے، فلاں ڈھیماں سب، اور رشتے ہونے شروع ہو گئے۔ تو وہ مجھے بس اصل میں اخلاق کی کو اوور ریلیجسائز کرنا، یہ دین کو نہ سمجھنے کا شاخسانہ ہے۔ السلام علیکم سر، دس از می سید محمد بن احمد، میں کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ دا تھنگ از کہ آج ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ہر دائرے کے اندر بندگی کے پیمانوں کو لے کے چلوں، لیکن میرے ارد گرد کا انوائرمنٹ، ایکیڈیمیا اور ایوری تھنگ میں تھوڑا سا کنٹیکسچولائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ دور آخر فتنوں کا دور ہوگا، تو اس میں بہترین اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ جنگل میں نکل جائیں۔ اب میں جنگل میں نہیں نکلنا چاہتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آس پاس لوگ سب ڈوب رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بندگی کے پیمانوں میں اتارتے ہوئے میں کیسے اپنے احوال کو اخلاق میں ڈھال سکتا ہوں، اپنے احوال کو اخلاق میں ڈھال کر نمونہ بنا سکتا ہوں۔ بہت یار، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں، مطلب ان کے الفاظ وغیرہ بہت سمجھداری ہیں۔ ہر قیمت پر بغیر کسی کنڈیشن کے ہر دوسرے کے لیے مفید بنے، ہر
جس نے آپ پہ زیادتی بھی کی اس کے لیے بھی افادیت کا سبب بنے، چاہے اور افادیت اسٹیبلش ہوتی ہے دنیا دینے سے، ورنہ تو سب خطیب کہہ رہے ہیں جنت میں اتنے محل ہمارے 70 آئیں گے تو 2 تم لے لو، یہاں کوئی ایک مرلہ زمین دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اصل فیاضی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے کہ آپ کا 10 روپے 5 مجھے دے دیجئے۔ تو یہ والی عادت خود بھی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت میں اس کو بہت مرکزی حیثیت دینی چاہیے کہ اپنی چیزیں دوسروں کو دے آیا کرو۔ تو یہ آپ کے لیے تو میرا یہ جواب ہے کہ آپ جو بھی درکار افادیت ہے اس سچویشن میں وہ فراہم اپنی ذات سے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے دین کو پرکشش بنانا ہے۔ اس وقت وہ تجدید اور یہ مباحث اب کلیشے ہیں، اب دین کو پرکشش بنانا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں میرے لیے مفید ہوں گے نا تو پھر آپ کی نصیحت پہ میں غور کروں گا کہ ہاں چلو یار آخرت میں بھی یہ فائدہ پہنچاتے رہیں، لیکن آپ دنیا میں مجھ سے لینے والے ہیں اور آخرت مجھے دینے کی مسند پہ بیٹھ کے کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بس آپ لوگ کام کیجئے، ہمارا تو ہو چکا جو ہونا ہے، آپ لوگ کام کیجئے، اور آپ سے بڑی دلیل ملحد کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، مطلب آپ خود دلیل ہیں۔ یہ دین دلیل اینٹیفائڈ آرگومنٹ سے پھیلا ہے، اسکالرلی ڈسکشن سے نہیں پھیلا ہے۔ تو آپ خود دلیل ہیں، آپ کو دیکھے گا وہ کہ یار اللہ کو ماننے سے اتنا اچھا آدمی ہو جاتا ہے، بہت مزے۔ کبھی کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ اس سے بچا لے گا، وہ اس سے بچا لے گا، اپنی ذمہ داری لیں اور اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا انشاءاللہ۔ یہ سب ہم لوگوں میں وہ پیشن ذرا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار اللہ کو ماننا اتنی زبردست شخصیت بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کی تقریب کی یہ نہایت روحانی اور قیمتی فکر انگیز لمحات اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں۔ اختتامی کلمات تو اظہار تشکر ہی ہے اور دعوت چائے۔ اس وقت کے جو عمومی طور پہ پورے ماحول میں ایک ٹینشن کی کیفیت ہے، کھنچاؤ کی کیفیت ہے، ایک ذہنی پریشر کی کیفیت ہے، اور اس میں پھر اس قسم کی ایک تقریب کہ جس میں ہم اتنی قیمتی باتیں سنیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس وجہ سے میں شکر گزار ہوں جناب احمد جاوید صاحب کا کہ وہ لاہور سے تشریف لے آئے اور انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ میں شکر گزار ہوں جناب ظفر اللہ خان صاحب کا، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ایک بہانے کے طور پہ، اور یہ بہانہ بنا کہ ہم اتنے خوشگوار لمحات اسلامی نظریاتی کونسل کی اس حال میں گزاریں، اور آپ سب کا بے انتہا شکریہ۔ جہاں تک خطاب تھا وہ تو یقیناً بہت ہی جامع نئے موضوعات پر مشتمل تھا، لیکن جو سوالات آئے ان سوالات نے اس محفل کی وقت کو اور اس کے وزنی ہونے کو اور بھی تقویت دی، اس کے وزن میں اضافہ کیا۔ تو میں تمام مندوبین اور خواتین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ لمحات ہمارے ساتھ گزارے اور ہمیں عزت دی۔ تو چائے کا سادہ سا اہتمام ہے، آپ سب سے گزارش ہے، ساتھ ہی چائے کی جگہ ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکر۔